بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم احرام باندھنے کا طریقہ دیکھیں گے۔ ایک مرد حج یا عمرے کے لیے جائے، اللہ سب کو لے جائے آمین۔ تو کیونکہ عام طور پہ تو مختلف علاقوں کے مختلف لباس ہیں، ہر ایک نے اپنے حساب سے پہنا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مساوات کا ایک درس دیا ہے، اور اتنا پیارا کیا ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی وہی ہے، اور وقت کا ریڈی پہ مزدوری کرنے والا یا مستریوں کے ساتھ مزدوری کرنے والا وہ بھی وہاں پہ برابر ہوتا ہے، ایک جیسا لباس سب کا۔ اور پھر کوئی پنجابی بولنے والا، کوئی فارسی بولنے والا، کوئی انگلش بولنے والا، لیکن وہاں پہ سب کی زبان پہ ترانہ بھی ایک ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اچھا، جب آپ شروع کریں گے نا تو جو پاکستان سے جاتے ہیں یہ ایئرپورٹ سے ہی آپ کو احرام باندھنا پڑے گا۔ ویسے شرعاً ضروری نہیں، میقات سے پہلے پہلے آپ باندھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ جہاز میں پھر مسئلہ ہوتا ہے، 200-300 مسافر ہوتا ہے، اور عموماً جو یہ عمرے کا سیزن ہوتا ہے تو پوری فلائٹنگ وہ عمرے اور حج والوں کی ہوتی ہے، پوری فلائٹنگ۔ اب ہم جس پہ گئے تھے وہ پوری فلائٹ ہی 260 یا 65 بندہ، وہ سارے کا سارا عمرے والا، تو وہ پھر یہاں ہی سے وہ کہتے ہیں کہ ادھر نہیں آ سکتے۔ مرد حضرات سیدھے مسجد میں جائیں، احرام باندھ کے 2 نفل پڑھ کے نیت کر کے احرام باندھ کے۔ جہاز میں پھر ایک تو یہ ناپاک ہو جاتا ہے، اچھا وہاں پہ بھی احتیاط کرنی ہے آپ نے، باتھ روموں میں، ٹھیک ہے۔ ہم تو یہ کرتے تھے کہ ہوٹل سے باندھ کے جاتے، بندے مسجد عائشہ میں بھی جگہ بنی ہوئی ہے، جہاں پہ بھی میقات ہے وہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے، باتھ روم بنے ہوئے ہیں، لیکن مرد کی چادروں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ باتھ روم میں جا کے چینج کرے گا، تبدیل کرے گا، تو کسی جگہ سے کونا نیچے لگ گیا، کچھ ہو گیا تو یہ ناپاک ہو جائے، تو پھر آپ کو عمرہ کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ لباس کا جس طرح نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، پھر آپ ہو سکتا ہے نماز کا وقت آ جائے نہ بھی آئے تو آپ کا احرام پاک ہونا چاہیے، اس لیے احتیاطاً 2 احرام لے جائے، ٹھیک ہے۔ بے شک 3 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں لیکن احرام 2 لے لیں، ایک کو آپ دھو کے رکھے، بعض اوقات ہو جاتا تو فوراً پھر آپ اسے چینج کر سکیں، کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی شلوار خراب ہوئی ہے تو وہاں پہ شلوار چینج کر رہے ہیں، پھر یہ تو نہیں ہوگا، آپ کا لباس یہی ہے عمرے کے لیے۔ تو پہلے مرد کے لیے باندھنے کا طریقہ، اچھا ایک تو اسی اتنے لانگڑا بننے ہیں نا، وہ نہیں، وہ طریقہ نہیں کرنا، جڑا اتنے جنے کرتے رنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا، اس سے یہ بندہ سارا ننگا ہوتا ہے، وہاں پہ جب ہوا پڑے گی تو آپ کا سطر نہیں ڈھک پڑے گا۔ اچھا آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ تقریباً اتنا جو ہے نا اس کو ڈبل کرنا ہے، تقریباً 1-1.5 فٹ آپ نے اس کو ڈبل کر دیا، یہ دیکھیں کیا نظر آ، اوپر نیچے کر لیں، سب کو آگے نظر جی ہے، اس کو میں نے ڈبل کر دیا، جی اب اس کا فائدہ آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا اس کو یہاں آپ نے لے جانا ہے، یہاں لے جا کے یہ کرنا ہے، اور اس کو یہاں سے ایسے کرنا ہے۔ اچھا وہ میں نے نیچے پہنے ہوئے کپڑے، نہ پہنے ہوں تو پھر یہ صحیح ٹائٹ ہوتے، ادھر آپ نے اس کونے پہ کر کے نا اس کو دبا لینا، آپ اس کو جتنا مرضی آپ کرتے رہے، آپ ننگے نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ چادر اس کے اوپر پھر آپ نے بیلٹ باندھ دیا، سمجھئے، وہ آپ کا بیلٹ بھی باندھ جائے گا، دوسرا آپ کے کاغذات ہیں، پیسے ہیں، کوئی چیز ہے وہ بھی محفوظ رہے گی، یہ بھی آپ کا مضبوط ہو جائے گا۔ یہ چونکہ میں نے تو نیچے پہنی ہوئی ہے، سویٹر پہنی ہوئی سارا، اس لیے یہ ٹائٹ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ جب یہ نیچے نہیں ہوگی تو آپ تھوڑا سا ساتھ ایسے کر کے اس کو یہاں لے جا کے یہاں سے کھینچ کے باندھ دیں، دوبارہ پھر کر دیتا، یہ ایسے کرنے نہیں باندھ، یہ اتنا ادھر کرنا ہے، اتنا اس کے اوپر کرنا ہے، یہاں سے رکھ دیں، یہ آپ نے ڈبل کر لیا، 1-1.5 فٹ آپ نے ڈبل کر لیا، تقریباً 1.5 فٹ، ٹھیک ہے۔ اس کو ادھر برابر کر دیں، اور پھر آپ نے اس کو یہ
ایسے کر کے یہاں پہ لے آنا، یہ کر کے اور پیچھے تک کر کے بیلٹ نہ بھی نہیں یہ کھلتے ہی نہیں، ہم باندھتے رہے بالکل کھلتا نہیں، اور یہ نیچے بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہوگا سے آپ اس سے آسانی سے چل بھی سکتے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا آگے سے اوپر رکھنا ہے کہ بعض اوقات باتھ روم وغیرہ میں جائیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ جب نیچے جائیں تو یہ نیچے لگے نہیں۔ یہ دوسرا ہے، یہ مرد نے جو ہے ویسے تو ادھر سے تو جانا ہے نا آپ نے، یہاں سے تو جائیں گے ویسے کر کے جائیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جائیں اب آپ نے عمرہ شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں سے بھی جس دروازے سے بھی آپ آ رہے ہیں آپ سامنے دیکھیں گے نا مشرق کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہ ہم مشرق میں، اب میرا جو منہ ہے نا یہ جہاں بیت اللہ کا دروازہ ہے اس طرف ہے، جدھر مقام لے پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہاں سے آنا ہے اور تقریباً یہاں پہ آپ یہ گرین لائٹ سامنے لگی ہوئی نظر آئے، ٹھیک ہے؟ ٹیوب لائٹ لگی، وہ سبز لائٹ لگی ہوئی سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، وہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے، حجر اسود کے سامنے کھڑا ہونا ہے ایسے کر کے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایسے کر کے اس کا نام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے کر کے کرنا، یہ آپ کا چومنا ہو گیا، اس کو ہاتھ لگا کے چومنا کوئی ضروری نہیں، کسی کو دھکا مار کے اس کو چومنا نہیں ہے، یہ گناہ۔ بندے کیا کرتے ہیں اوپر سے چھلانگیں مار کے جاتے ہیں اس کو چومنے کے لیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کو آپ نے دھکا دینا ہی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگانا، ہاں کبھی اللہ فرصت دے دیں تو بے شک چومیں، لیکن جب رش ہو اس کے قریب نہ رہیں۔ اور ایک اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہر نماز میں اس کو خوشبو لگاتے ہیں، اگر آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ لگا لیے یا آپ کا احرام لگ گیا تو آپ کے احرام پہ خوشبو لگ جائے گی، اور خوشبو لگ جائے تو بکرا دینا پڑتا ہے، یعنی آپ کو 60-70 ہزار کی پکی ٹھوک گئی، اور جنہیں پتہ نہیں ہوتا ہے وہ اسی طرح گناہ کر کے واپس آ جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ جب آپ کا دم پڑے گا آپ کو دوبارہ میقات پہ جا کے احرام باندھنا پڑے گا، وہ آپ کا عمرہ ختم ہو گیا، سمجھ گئے؟ یہ بات نوٹ رکھنی ہے، ان چادروں پہ کوئی خوشبو نہیں لگانی، اس پہ بھی نہیں لگا، آپ نے شیمپو صابن خوشبو والا استعمال نہیں کرنا۔ اچھا وہاں پہ جب آپ طواف شروع کریں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے، مرد جو ہے یہ کرے گا، یہ اس کا کندھا نگر ہے، ٹھیک ہے؟ سجا اس کو کٹنا جی، یہاں سے آپ شروع کریں گے طواف، آپ کا استلام پہلے ہو گئے، واپس یہاں پہ آئیں گے پھر اسی طرح سلام کریں، 8 سلام ہوں گے اور 7 چکر ہوں گے۔ اچھا آپ یہاں پہ پہنچتے ہیں، آدھے پہ پہنچتے ہیں، آدھا آپ طواف کر چکتے ہیں تو نماز کا ٹائم ہو گیا، اب آپ آگے طواف نہیں کر سکتے، وہاں پہ سب میں رک جائیں، نماز پڑھیں، نماز پوری ہوگی وہاں سے آپ کا اگلا چکر شروع ہو، بات سمجھ آ گئی؟ آپ وہ تو کر ہی نہیں سکتے، جو اذان ہوگی تو طواف ختم ہو جائے اور ان صفیں بننی شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ صفیں بنیں گی، آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پہ کھڑے ہیں، اس سے پھر آپ نے پیچھے نہیں آنا، یہ نہیں ہے کہ بھائی پھر آپ وہاں پہ آئیں واپس لائٹ وہاں ہی سے آپ کا چکر آ گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ آپ نے اسی طرح رکھنا، لیکن جو مرد کے لیے جو پہلے 3 چکر ہیں اس میں ایسے کاٹ کے چلنا ہے، اکڑ کے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح پہلوان چلتے ہیں، پھر چوتھے چکر سے اسے کہتے ہیں رمبل۔ صحابہ کرام جب آئے تھے عمرہ قضا کے لیے تو انہوں نے کہا تھا یہ بڑے کمزور ہو چکے ہیں، مدینے کی آب و ہوا بڑی خراب تھی، پانی بھی بڑا خراب تھا، تو اللہ نے کہا ذرا انہیں اکڑ کے چل کے دکھائیں گے، ہم کمزور نہیں، ہم ٹھیک ہیں، آپ کا مقابلہ کریں گے۔ تو ویسے اللہ کو تکبر اور یہ چال اللہ کو پسند ہے، لیکن انہوں کی اس سنت کو اللہ نے قیامت تک قائم کیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ مجھے پسند، ورنہ اللہ کو تکبر ویسے پسند نہیں، اور پھر حرم کے اندر بھی تکبر کریں گھر میں جا کے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ کریں یہ مجھے پسند، یہ اللہ نے بول دیا۔ تو یہ کندھا آپ نے رکھنا ہے، لیکن تلبیہ آپ نے پڑھتے آنا ہے جب تک کعبہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ یہاں سے اب آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں، یہاں سے جب آپ جائیں گے اس طرح آپ نے احرام باندھنا ہے، یہ کندھا آپ نے اس طرح رکھنا ہے، نیت آپ نے کر لی ہے، سارا آپ نہیں نام سکتے، مرد
سر کے اوپر ٹوپی بھی نہیں پہن سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا. گرمی آ تو چھتری اوپر ہوتا ہے، کپڑا اوپر نہیں. جراب آپ نہیں پہن سکتے ہیں، موزہ نہیں پہن سکتے ہیں، بند جوتی نہیں پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں، بال نہیں کاٹ سکتے جب تک آپ عمرہ پورا نہ کریں. ٹھیک ہے. اگر ہم باندھ لیا تو اس کے بعد یہ بس. دنیا آ گئی. یہ ساری چیزیں آپ اپنی عورت ساتھ ہے تو آپ کوئی اس قسم کی بات بھی اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جو میاں بیوی کی ہوتی ہے وہ بات کرنے کی. لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. عمرہ اور حج ایک ہے. ہم اسے عمرہ کہتے ہیں، ویسے شرع کی اصطلاح میں اسے حج اصغر کہتے ہیں. اور حج اکبر ہم کہتے ہیں جو جمعے کے دن آئے. نہیں، حج اکبر وہ ہے جو بڑا حج ہے. ہر حج حج اکبر ہے، حج اصغر ہے عمرہ. اچھا، یہاں سے آپ جائیں گے جہاز میں وہ اعلان کرتے ہیں، جو بندے جدہ کی طرف سے جاتے ہیں وہاں پہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی 10 منٹ بعد ہم میقات سے گزریں گے، اس سے پہلے جس کسی کی کوئی حاجت ہے وہ کریں. پھر جب جہاز اوپر سے گزر گیا اب آپ پہ تلبیہ آپ نے شروع کر دیا، مرد اونچی آواز میں، عورت آہستہ آواز میں. یہ تلبیہ آپ نے پڑھتے جانا، اس میں رکنا نہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پڑھتے جانا مسلسل. جب وہاں پہنچیں گے، مسجد حرام کے اندر داخل ہوں گے، آپ کو خانہ کعبہ سامنے نظر آئے گا. اس وقت دو کام کرنے. حدیث میں آتا ہے جو بندہ اس وقت جب پہلی نظر پڑتی ہے جو دعا کرے اللہ اس کی قبول کرے. اچھا، دعا کیا کریں گے؟ دعا ایسی کریں، کیا دعا کریں؟ مغفرت کی دعا کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ معاف کر دیں گے تو دوبارہ پھر گناہ ہوں گے. دعا ایسی کریں کہ پھر ہمیشہ کرتے ہیں. دعا کریں یا اللہ میں جو دعا بھی کروں میری دعا قبول ہو. یا اللہ آج کے بعد میں جو دعا کروں وہ دعا قبول ہو جائے. میری دعا قبول ہو جائے. یہ دعا کرنی سب سے پہلے. ٹھیک ہے. پھر ساری زندگی جو مرضی کی دعا کرتے ہیں. جب حرم نظر آ جائے گا پھر آپ نے تلبیہ نہیں پڑھنا. خانہ کعبہ کو ایک دفعہ دیکھ لیا پھر بار بار اسے نہیں دیکھنا، نظریں جھکا لیں گے. اب آپ اللہ کے گھر کو پہنچ. ٹھیک ہے. آپ ذکر کرتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھتے رہیں، ربنا آتنا پڑھتے رہیں، والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی دعا کرتے رہیں، اور جو پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں. پنجابی میں دعا کرتے رہیں، سندھی میں کرتے رہیں، بلوچی میں کرتے رہیں، لیکن تلبیہ نہیں کرتے. جب یہ آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا؟ پھر آپ نے 2 رکعت پڑھنی. اچھا، کہتے ہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھنی. نفل نہیں، وہ واجب ہے. وہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، وہ واجب ہے. اچھا، اگر حرم میں جگہ وہاں پہ مقام ابراہیم کے پاس مجھے بار دفعہ اتفاق ہوا ہے کہ مقام ابراہیم کو میں نے سامنے رکھ کے پڑھی 2 رکعت، اور نماز بھی کتنی دفعہ میرے سامنے آیا ہے. یہ مقام ابراہیم ہے اور اس پچھلے صف میں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر اس کے قریب مل جائے بغیر کسی کو دھکا دیے ہوئے، کیونکہ وہ مطاف کے 4تھے 5ویں چکر میں لہذا بندے طواف کر رہے تھے، ان کو آپ نے تکلیف بھی نہیں پہنچانی کہ آپ وہاں پہ نفل شروع واجب اپنا شروع کر دیں. وہ ایک فرض کر رہے ہیں. آپ اچھا یہ ہے کہ آپ کسی کونے پہ جا کر، یعنی آپ کے آگے سے کوئی بندہ نہ گزرے، کوشش یہ کریں. تو حرم میں جہاں کہیں بھی جگہ ملے آپ پڑھ لیں گے، آپ کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے آپ مقام ابراہیم کے سامنے پڑھ. اچھا، 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے صفا مروہ پہ جانا. جہاں پہ وہ گرین لائٹ بتلا رہا ہوں نا اس کے اوپر جو ہے وہ صفا مروہ. ٹھیک ہے. اسی جس طرح مقام ابراہیم ہے اسی کے سامنے اس طرح، جس طرح مثلا یہ برآمدہ ہے تو یہاں مقام ابراہیم ہے، یہ سامنے صفا مروہ. ٹھیک ہے. ایک طرف صفا ہے، اس طرف مروہ ہے. جہاں باب السلام ہے اس طرف مروہ ہے. آپ نے شروع کس سے کرنا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صفا مروہ کی سعی کہاں سے شروع کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے قرآن نے شروع کی. ختم کہاں پہ کرنی ہے؟ جہاں قرآن نے ختم دیا. قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ.
صفا اور مروہ یہ دونوں میری قدرت کی نشانیاں ہیں، تو صفا سے آپ نے شروع کر دی۔ اچھا، اس میں بعض بندے جو ہیں وہ ایک غلطی بھی کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ صفا کی طرف آئے نا تو ایک چڑھائی سی بنی ہوئی ہے، یہاں پہ پلر لگا ہوا ہے، اس سے آگے تقریباً اتنی یا اس سے زیادہ جگہ ہے، اس پہ وہ انہوں نے ٹائل جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ کراس لگے ہوئے ہیں، کٹ کے لگائی ہوئی ہے، بندوں کو پاؤں پھسلے، پاؤں سلپ نہ ہو۔ تو بندے کیا کرتے ہیں، یہ جو پلر لگا ہوا ہے نا اس کے اس طرف سے گزر کے دوسری طرف ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کا چکر پورا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ چڑھائی چڑھیں جہاں پہ صفا کے ساتھ شیشہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کے حرم کی طرف دعا مانگنی ہے ہر چکر کے بعد۔ صفا پہ بھی مانگنی ہے اور مروہ پہ بھی مانگنی ہے۔ صفا پہ آپ کو حرم سامنے، خانہ کعبہ سامنے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے دعا کر لیں۔ جب دعا کر لیں گے، یہ نہیں ہے کہ 7 چکر بھاگتے جائیں بھاگتے، ہر ایک چکر کے بعد صفا سے مروہ پہ آپ کا ایک چکر ہوگا، تو صفا پہ بھی دعا مانگنی، پہلے دعا مانگ کے پھر پہلا چکر لگانا۔ جب آپ چکر شروع کریں گے نا تو ویسے آپ نے چل کے جانا ہے، عورت کے لیے بھاگنا نہیں ہے، لیکن مرد اوپر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کے چھت کے اوپر، سر کے اوپر سبز لائٹ لگی ہے، اس طرح چورس نا دائرے میں، یہاں سے لے کے تقریباً آپ وہ جو برامدہ ہے یہاں سے تقریباً اتنی جگہ پہ اوپر آپ کے اوپر سبز لائٹ لگی، جہاں سے سبز لائٹ شروع ہو گئی ہے وہاں سے آپ نے تیز بھاگنا ہے، بسرعہ، جتنا آپ بھاگ سکتے ہیں، جتنا تیزی سے بھاگ سکتے ہیں۔ مرد یہ نہیں ہے کہ ایسے جا کے کریں، نہیں، فل سپیڈ میں بھاگنا، وہاں سے آپ نے بھاگنا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ عورت ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ ہے اسے آپ بتلا دیں کہ میں وہاں تک بھاگ کے جاؤں گا، لیکن آپ نے آستا جنہیں پتہ نہیں ہوتا ہے وہ مرد کے ساتھ بھاگنا شروع کرتے ہیں، انہیں اجازت نہیں، تو پہلے اسے بتلا دیں کہ میں نے سبز لائٹ سے بھاگنا ہو، وہاں سے آپ بھاگ کے جائیں، جب لائٹ ختم ہو تو آپ کھڑے ہو جائیں اس کے، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو بھی آپ کے ساتھ کرنا ہے نا، اس میں بھی بہت بڑا ثواب ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک دن ہم نے ایک عمرہ فالتو کیا تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا یار یہ کہیں گے کہ بھائی ہم تھوڑے سے بیمار ہیں، اور صوفی صاحب کہیں گے کہ میں تھوڑا سا بوڑھا ہوں، تو یہ بار بار کر رہا ہے میں نہیں کر سکتا، تو اس سے دوسرے بندے کے دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم آئندہ کے لیے ایسے نہیں کریں گے، جو کریں گے انہیں کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب دوسرے کو ایسا نہ ہو کہ اسے محسوس نہ ہو کہ یار اگر میں بھی صحیح ہوتا تو میں ایسے کرتا، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں تک خیال میں دوسرے دم محتاج ہوں تو میں نہیں کر سکیا، وہ آپ کر گیا، تو اسی لیے آپ نے اس کے لیے یہ کرنا ہے، قربانی کے لیے۔ اب یہ طواف کرتے رہتے تھے، سارا کچھ کرتے رہتے تھے، تو ہمیں کے لیے کھانا کبھی لا رہے ہیں، پانی لا رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، کہ وہ اللہ کسی کی کوشش ضائع نہیں کرتا۔ ایک بندہ جنت اس میں ریاض الجنہ میں نفل پڑھ رہا ہے، تو آپ ہوٹل پہ گئے ہیں، اس کے لیے کھانا لے کے آئے ہیں، اسے باندھ دے کے آئے ہیں، تو ثواب دونوں کو برابر ملتا ہے، ہو سکتا ہے اس دوسرے کو زیادہ مل جائے، کیونکہ وہ تو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اے سی میں، یہ باہر گیا ہے گرمی میں، پھر ہوٹل سے کھانا لے کے آیا ہے، پھر واپس آیا، ٹھیک ہے، اس کی مشقت زیادہ ہے، تو اسے خدمت کا الگ مل جائے گا، اور جو اس نے مشقت اٹھائی ہے اس کا الگ ہے۔ اس لیے یہ نہیں کرنا ہے کہ جو وہ نفل پڑ رہی ہے میں ان کو ہوٹل سے جاؤں، ٹھیک ہے، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ نے میں کروں، میں اللہ کا شکر میں خود سارا کچھ میں خود کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ہمیں ڈبل پڑ جاتا تھا کہ ہم پہلے وہ جگہ دیکھ کے آتے تھے پھر انہیں لے کے جاتے تھے، تاکہ انہیں یہ نہ ہو کہ انہیں ساتھ لے کے پھرتے رہے سب کو، اور پھر یہ بھی پریشان ہوتے رہے، ہم ذرا جوان آدمی ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں، ہم تو چل کے جائیں گے تو ہمارے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں، اس لیے کوشش کریں جو ساتھ ہے اس کے لیے پوری سہولت کی کوشش کریں، جس قسم کو بھی آپ کے ساتھ لگائیں۔ اچھا، صفا سے مروہ پہ جائیں گے، مروہ پہ آپ کو بیت اللہ نظر نہیں آتا، وہاں پہ پھر آپ نے دعا کریں گے، دعا کرنے کے بعد واپس آنا، صفا مروہ، آخر میں آپ کا ختم ہوگا مروہ، صفا سے جائیں گے مروہ پہ ایک چکر، مروہ سے مڑ کے صفا پہ 2 چکر، پھر اسی طرح جاتے جائیں گے، آخر میں مروہ پہ آپ کا ختم ہو جائے۔ اگر عورت ہے تو وہ اتنے بال جو ہے نا وہ کاٹ دیں گی ایک دوسرے کے، وہ ایک کاٹ دیتی ہیں، خود بھی بندہ آگے کاٹے،
کاٹ لیتے کینچی پرس میں رکھ کاٹ لیتے بس. وہ احرام اس کا احرام ہوتا ہی کوئی نہیں. احرام وہی چادر بولتی ہے جو کون پہناتا ہے اس کا عمرہ پابندیاں وہ ختم ہو گئی. جی احرام کی پابندیاں ہاں اس کی پابندی جو تھی احرام والی مخصوص اس کا کوئی لباس نہیں. اوپر سے کاف کرے گی چہرہ وہ بھی نہیں ڈھانپ سکتی. اگر کوئی پردہ کرنے والی ہے تو ناک کے اوپر اس کا پردہ نہیں لگنا چاہیے آگے ٹھیک ہے. اچھا بات جو ہے وہ بال کٹوائے گا. اچھا ایک بندہ ہے گنجا ہے اس کے بال ہی سارے گرے ہوئے لیکن اس طرح وہ سر پہ کروائے سارے بات سمجھے. یہ نہیں کہ میرے بال ہی نہیں مجھے کیا ضرورت 10,000 لگانے کی 10,000 لگانے کی بال ہے یا تو یہ بات ایسی ہوتی ہے کہ بندہ بالوں والے مسئلہ ہے جی اپنا بندہ کو لڑے گا کہ بھائی یہ تو بالوں والے کے لیے کہ وہ کاٹے میرے تو بال ہیں یا ایک دفعہ بندے نے عمرہ کیا ہے تو وہ بال تو ختم ہو گئے اب دوبارہ بار بار کرے گا تو وہ کہے جی اب تو فضول ہے میں نے آج تیسرا عمرہ ہے دن میں تو اب ابھی میں نے وہ الگ کروا دیا. اچھا دونوں کر سکتے ہیں. کینچی کے ساتھ کٹوائیں گے تو پورے سال سے برابر اور کینچی کے ساتھ تو اتنے برابر نہیں ہوتے وہ پھر آپ موٹی مشین ماریں گے تو ساتھ برابر ہوتے ہیں. مرد کے لیے دونوں محلقین رؤوسکم و مقصرین ٹھیک ہے. الگ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ساتھ صاف کریں اور کسر کا مطلب ہے کینچی کے ساتھ کنگھی نہ جس طرح سے بال کٹیں گے لیکن یہ انگریز اسٹائل نہیں ادھر مشین مار کے تو چھوڑیں گے اس طرح پورے سال سے کٹوا لیں ماڈرن مرغی ٹھیک ہے. وہ جب آپ کریں گے ایک عمرہ آپ کا پورا ہوگا. اس کے بعد آپ عمرہ کرنے کے بعد آپ زمزم پئیں اور جا کے بال کٹوائیں. بال کٹوانے کے بعد آپ نہا کے غسل کر کے احرام اتار آپ عام کپڑے پہنیں. اس کے بعد آپ خوشبو لگائیں گے کچھ دوسرا عمرہ کرنا ہے ایک دفعہ احرام کھولنا پڑے گا ٹھیک ہے. پھر دوبارہ پہننا پڑے گا اور وہاں سے پھر مسجد عائشہ جانا پڑے گا. قریب ترین وہی وہاں جا کے وہاں سے یہ لائن لگی ہوئی ہے ریڈ لائن روڈ کے اوپر آپ اس کو کراس کر کے ایسے جائیں گے بس یہاں پہ آپ کو اتاریں گے. یہاں سے آپ جائیں گے آگے جا کے مسجد عائشہ میں جائیں گے 2 نفل پڑھیں گے عمرے کی نیت کر کے 2 نفل پڑھیں گے. نماز کا ٹائم ہے تو نماز بھی ادھر پڑھیں گے. واپس دوسری طرف سے آپ کو بس میں آپ کو بیٹھنا ہوگا وہاں سے ہم میں آگے جب بس میں بیٹھیں گے تو ساتھی تلبیہ شروع کریں گے. بلکہ جب نفل آپ ختم کریں گے تو وہاں مسجد سے آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے باہر آئیں گے اور آپ بس میں بیٹھیں گے اور حرم میں پہنچیں گے. وہی طریقہ ہے. اچھا بھائی پہلی دفعہ نظر پڑے یہ بھی مسئلہ ہے. اب پہلی دفعہ کا یہ مطلب نہیں ہے جب آپ پاکستان سے گئے ہیں اور جب آپ مسجد میں آئیں گے ہر دفعہ وہ پہلی دفعہ ہے سمجھئے. ہر دفعہ آپ کا نا پہلی دفعہ کا مطلب ہے فرسٹ ٹائم آپ کو بیت اللہ نظر آ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ زندگی میں پہلی بار اس کا یہ قطعا مطلب ہے. یہ تو پھر اللہ کی رحمت محدود ہوگی نا. جب بھی آپ آئیں گے عمرے اور حج کی نیت سے آئیں گے تو وہ جب فرسٹ ٹائم آپ کی اس وقت نظر پڑے گی تو وہ پہلی ٹھیک ہے. اور حرم کو صرف دیکھتے رہیں کچھ بھی نہ کریں بیٹھ کے صرف ایسے دیکھتے رہے کوئی ذکر بھی نہیں کر رہا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا. 10 خصوصی اللہ کی رحمتیں اس پہ بھی نازل ہیں ٹھیک ہے. صرف دیکھتا رہے بیٹھ بعض اوقات آپ بیٹھ جاتے تھے تھک جاتے تھے بیٹھ کے دیکھتے رہے بندے طواف کر رہے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ٹھیک ہے. وہ بھی عبادت سے خالی. تو یہ طریقہ ہے. یہ آپ نے جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو پھر آپ نے یہ بازو کے نیچے سے کاٹنا ہے ٹھیک ہے. یہ موٹا نہیں کرنا. میں قمیض پائی ہے قمیض واڑی تو نہیں ہے نہ بنانا ہوئی ہے ٹھیک ہے نہ بنانا ہوئی ہے نہ قمیض ہوئی ہے. تو بندہ کوئی نہ کہیں جانے تھا لینڈ پھر مار دی احرام ہے سمجھو اب نہیں پتا ہوتی ہے یار بات تو ایسا ہاں بھائی 9 بات سمجھے ٹھیک ہے نا. عمران خان گیا تو جرافہ پائے جرافہ نہ ہو موجود ہوا وہ جانا تو تک کہ چیتا شوز پائے احرام کرنے چلا چیتا شوز پائے لا اور ہمارا کام کرنا ال تک زبان بوٹ پائے نہ تلا یہ تسمیاں پائے پتہ ہی نہیں بندن شروع کو میں کیا ضرورت ہے دورہ اور کیسے کر سکتا اے نہ کلا کہ میں تو کچھ یاد نہیں اور نہ سمجھا